جو حضور نے فرمایا اس پر عمل کرے، جس کے کرنے کا حضور نے حکم دیا وہ کرے، اور جس کو نہ کرنے کا حضور نے حکم دیا، منع کیا جس چیز سے اسے باز آ جائے۔ اب حضور نے فرمایا جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ من غش فلیس منا، یہ فلیس منا ایک اتنا بڑا جملہ ہے نا، اس کی جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک سادی سی بات بتاتا ہوں۔ کسی کے ہاں 3 بچے، اللہ نہ کرے ایک نافرمان ہو جائے، وہ ہر الٹا سیدھا کام کرے، ہر طرف سے ہر روز گلہ آئے، شکوہ آئے، گاؤں سے، محلے سے، آبادی سے، شہر سے، ہر طرف سے گلہ آئے، آج یہ کر دیا اس نے، آج یہ کر دیا، آج چوری کیا، آج ڈاکہ مارا ہے، آج اس نے یہ فلاں برا کام کر دیا، فلاں برا کام کر دیا۔ گھر والے سارے سمجھا رہے ہیں اسے کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، یہ ہماری عزت کے خلاف ہے، یہ ہماری عزت اور آبرو کو خاک میں ملا رہا ہے۔ ہم نے زندگی میں اچھا کام کیا ہے، لوگ ہماری عزت کرتے تھے، آپ نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے، یہ کام نہ کرو۔ وہ نہیں باز آ رہا۔ کوئی کہہ رہا جی مجھ سے اس نے 10,000 روپے لے لیے، کوئی کہہ رہا جی مجھ سے اس نے 20,000 روپے لے لیے، دے نہیں رہا واپس، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ آپ تنگ آ کے اسے سمجھا کے تھک گئے، نہیں وہ باز آتا۔ آئے روز پولیس گھر آ جاتی ہے، کدھر ہے جی وہ فلاں لڑکا کدھر ہے؟ اچھا جو باقی شریف بیٹے نا 2، وہ بھی ساتھ گھسیٹے ہوئے، مصیبت میں گرفتار۔ آج ان کو پکڑ کے پولیس ادھر لے جا رہی ہے، کل پکڑ کے ادھر لے جا رہی ہے، یعنی روز کی یہ مصیبت بنی ہوئی ہے۔ تنگ آ کے آپ یہ کہتے ہیں چلتے ہیں عدالت میں اور وہاں جا کے اسے آگ کر دیتے ہیں۔ یہ باز جو نہیں آتا تو کم از کم جو دوسرے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں یا گھر کے جو دوسرے افراد ہیں وہ تو محفوظ رہیں۔ ہم اسے آگ کر دیتے جا کے، وہاں کیا کہتے جا کے کہ ہم اس کے قول و افعال کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ آج کے بعد ہم میں سے نہیں ہے، آج کے بعد ہم سے یہ نہیں ہے، یہ ہماری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا وارث نہیں ہے، ہم اس کو آگ کرتے ہیں، اس کے کسی بھی قول و فعل کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، آج کے بعد جو کرے یہ خود بھگتے گا اس کا کیے کا خمیازہ۔ پھر اس کے بعد جو کوئی اگر برا عمل کرے گا تو اس کے بعد آپ کے ہاں کوئی اگر پولیس کا کوئی بندہ آتا ہے تو اب اسے وہ اخبار کا تراشا یا وہ جو آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن ہوگی وہ نکال کے اسے دکھاتے ہیں کہ جی اساں اس نے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، اساں اس نے سفارشی کوئی نہ سڑا ہو جی مرضی جائے۔ اچھا یہ تو پھر اس کی پتہ بات دسی نا کہ جس لئے پرہراں ہے سڑا نہیں، باپ ہے سڑا نہیں، کرنے سارے افراد چاچے تیاں ہے یہ ساڑا نہیں، تو اس لئے اس کی پتہ لگ سی کہ میں زمین پر ہوں یا آسمان پر ہوں۔ تو جدو اس کی پھر اے اساس اسی سال بعد 2 سال بعد اکثر ہونا کہ مڑی پھر پیرا پر آئی جانے آنے جی غلطی ہوئی معافی نہیں چھوڑو ہونا سا یہ کام نہ کرنے گے، کیونکہ 2-3 چھٹ لگنا پولیس نہیں لے سیدھے تیر ہو جانا۔ تو جس ویلے قیامت کے دن اساں حضور نے قریب ٹکیا، یہ تو ٹکساں ہے تو گل نہیں نہ ٹکنے لی، کیونکہ یہ تو آنے کہ حضور نے یعنی جڑا آپ نا علم اسی اس نے نیچے صحیح جگہ لبا ہے، حضور نے قریب ہوں، حضور نے شفاعت سے نصیب ہے، تو جلے اساں قریب ہویا حضور نے فرمایا او جڑے نکل بات۔ ہم نے کہا تھا من غشہ فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی ہوا ہم میں سے نہیں۔ تو نے ملاوٹ کی ہے، تو نے میری مخلوق پر ترس دکھایا، میرے امتیوں پر ترس دکھایا، ہر چیز ملاوٹ کر کے دیتا تھا بیچتا تھا، آج تو ہم میں سے نہیں ہے۔ جب وہ حضور کی فرشتے سے نکل جائے گا تو بتاؤ پھر وہ کہاں جائے گا؟ اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ محمد کا در چھوڑ چلے جانے والوں،
محمد کا در چھوڑ چلے جانے والوں، ملا نہ ٹھکانہ تو پھر کیا کرو گے؟ ٹھکانہ مل سی نہیں ملنے لگا۔ سو حضور کی محبت میں آپ نے اپنے گھر میں یہ محفل سجائی ہے، اور عزیزان گرامی کے اندر حضور سے محبت کا سب سے بہترین ذریعہ تو یہ ہے کہ حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے، اور دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ حضور پر درود پاک کثرت سے پڑھا جائے۔ یعنی حضور سے قربت کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نا، یہ حضور کی سیرت کو اپنانے کے بعد حضور سے محبت کا دوسرا ذریعہ ہے درود پاک۔ اور پھر تیسرا ذریعہ کیا ہے؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پیر کو روزہ رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ پوچھا گیا کہ آپ کیوں ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، میں اس دن پیدا ہوا ہوں، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو حضور کے چاہنے والے جتنے بھی لوگ ہم نے دیکھے نا، جو لوگ صوفیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ اس پیر کا روزہ رکھتے ہیں، ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں حضور کی ولادت کی خوشی میں۔ پھر سال کے بعد جب دن آتا ہے 12 ربیع الاول کا، اس دن بھی جو محبت والے لوگ ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بات یاد رکھیے، حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ 12 ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جب چاہیں آپ محفل منعقد کر کے حضور کی ولادت کا تذکرہ کریں۔ ولادت کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے وہ اصول بیان کیے جائیں، آپ کی سیرت و کردار بیان کیا جائے، آپ کے بتائے ہوئے اصول اور طریقے لوگوں کو باور کروائے جائیں کہ زندگی یہاں کس طرح گزاری جاتی ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ دار کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یار قرآن پاک نے یہ ارشاد فرمایا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ رشتے کون کون سے ہیں؟ سب سے جو قریبی رشتہ ہے نا ماں باپ کے بعد، وہ بھائیوں کا رشتہ آپس میں، بھائیوں کے بعد بہنوں کا رشتہ ہے، بہنوں کے بعد بھائی کی اولاد ہے۔ یہ بڑے غور نہ سنیں، شاید کسی کم دن۔ قریبی رشتہ داروں میں جو رشتے ہیں وہ ہیں ماں باپ کے بعد بھائیوں کے آپس میں رشتے ہیں، بھائیوں کے بعد بہنیں ہیں، بھائیوں کے بعد بہنیں، پھر بہنوں کے بعد بھائیوں کی اولاد، بھائیوں کی اولاد کے بعد پھر بہنوں کی اولاد، یعنی بھتیجے، اس کے بعد بانجے، بانجوں کے بعد یہ چاچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھر پھوپھی زاد بھائی، پھر خالہ زاد بھائی۔ یہ خالہ زاد تک یہ جو ہے قریبی رشتہ داری ہے، اس کو کہتے ہیں قریبی رشتہ داری۔ ہم سال کے بعد قربانی کے وقت اسے تقسیم کرتے ہیں نا، 3 حصے کرتے ہیں، تو ایک کہتے ہیں رشتہ داروں کا، اور ایک خاص کا، ایک عام کا، اور ایک جو ہے وہ اپنا ذاتی گھر کا۔ تو خاص میں ہم اپنے رشتہ دار شمار کرتے ہیں، تو خاص رشتہ داروں میں یہ رشتے خاص ہیں خالہ تک، خالہ کی اولاد تک، یعنی مسیرہ تک۔ اچھا، پھر ہم اکثر بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے۔ اچھا، یہ آپس میں جو چاچا بھائی ہیں وہ ایک دوسرے سے ناراض ہے، یا چاچا بھتیجے سے، بھتیجا چاچے سے، یا پھوپھی سے، پھوپھی زاد بھائیوں سے، خالہ سے، خالہ زاد بھائیوں سے۔ ہماری اکثر ناراضگی یہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمیں محلے داراں نال ناراضگی کریں کو مولی گوڑی نہ، مسیرا نال ناراض، ملیرا نال ناراض، پھپھیرا نال ناراض، چچیریاں نال ناراض، چاچے نال ناراض، مامے نال ناراض، پھوپھی نال ناراض، ماسی نال ناراض۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا فرماتا ہے اس بارے میں؟ یہ متعدد مقامات پر اس موضوع کی، اس نوع کی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، متعدد مقامات پر۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے موضوع بیان کیا وہ یہ ہے
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، پختہ عہد کو جن لوگوں نے توڑ دیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، کہا تھا کیوں نہیں تمہارا رب ہے؟ پھر رب ماننے سے اسے انکار کر دیا، یہ ایک عہد کو توڑ دیا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، دوسرا جرم کیا کیا؟ جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان رشتوں کو توڑ دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ان رشتوں کو توڑنے سے کیا نقصان ہوا کہ زمین میں فتنہ فساد برپا ہو گیا۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، یعنی اسی طرح بے شمار رشتے جو ہیں، یہ جو میں نے شمار کیے ہیں، یہ سارے رشتے آپس میں ایک ایسی پھوٹ پڑ گئی کہ یہ سارے رشتے آپس میں ناراض ہیں۔ اور ناراضگیاں اکثر کیسے ہوتی ہیں؟ رشتوں پر ہوتی ہیں۔ اچھا یہ منڈا نکاما جی سی اس طرح دینے وہ ایک بندہ اس آیا منڈا ماڑا ایک منڈا سی کو پڑھے لکھا تو وہ نوکری کرنا سی اچھی کچھ 16 گریڈ دوا تھوڑا ٹلا سی، تو وہ جڑا ٹلا سی نا اس نے رشتہ منگیا پائی انگلینڈ سی، اس کو لو بھائی بچی کا رشتہ مکی چاہیے ہو یہ منڈے واسطے دوے اس نے اس آیا یہ نخٹوا نہ رشتہ منگنا ماڑے کو یہ پڑھے لکھے نہ منگنا، اس آیا پڑھے لکھا تو ویسے ہی تھے ایڈجسٹ ہے، اس کی میں اتنے انگلینڈ پانڈے مہینے سے بھیجاں جڑا 16 گریڈ تھا افسر ہے، میں چاہنا کہ جڑا ٹلا اس کی بھیجاں یہ کچھ سوسا میں جو ہے اسے ایسی نہ دینا میں بس تو ناراضگی گل سمجھے۔ رشتے اللہ توکل کرنا چاہیے اور رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے، رشتے نبھانے بھی چاہیے اور رشتے کرنے بھی چاہیے، آپس میں خاندان میں فیملی میں یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح رشتہ جڑا رہتا ہے جب آپ یہ تھوڑا سا کامن سینس سے سوچیں کہ بھائی کی بیٹی چھوڑ دیں گے، دور سے جا کر ایک لڑکی لے آئیں گے تو بھائی سے آپ کے جو ہے نا تعلق یہ آہستہ 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 کم ہوتے 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 دور چلا جائے گا۔ بھائی کا بیٹا جہاں سے شادی کرے گا اس طرف اس کی رجوع ہو جائے گی، آپ کے بیٹا جہاں سے شادی کرے گا اس کی اس طرف رجوع ہو جائے گی، اس طرح بھائی ایک طرف رہ گیا، بہن ایک طرف رہ گئی اور رجوع دوسری طرف ہوگی جو جہاں سے رشتے کیے، پھر وہ جو قریبی تھے نا وہ ٹوٹتے ٹوٹتے ٹوٹ گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ان رشتوں کو توڑ دیا جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فتنہ فساد برپا کر دیا۔ ان کی سزا ان کے لیے کیا اللہ نے مقرر کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کی سزا یہ ہے اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ حضور کی میلاد کی خوشی کا مقصد یہی ہے کہ جب ہم حضور کی میلاد کی خوشی میں بیٹھیں تو حضور کا دین بیان کریں، قرآن بیان کریں، حدیث بیان کریں اور یہ سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اللہ کا قرآن اللہ کے رسول کے فرمودات ہمیں کس طرح بلا رہے ہیں۔ اب دوسری جگہ فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم فاعمی ابصارهم۔ پیچھے سارا مضمون ایک ہی ہے، آگے ہے فاولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ فاصمهم فاعمی ابصارهم، وہ اندھے بھی ہیں وہ بہرے بھی ہیں، یعنی نہ وہ کانوں سے سنتے ہیں نہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یا وہ قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے اور بہرے اٹھیں گے، نہ ان کی آنکھیں دیکھ پائیں گی نہ ان کی کان سنائی، ان کے اندر قوت سماعت ہوگی، اندھے اور بہرے اٹھیں گے وہاں پر، یا یہاں اندھے اور بہرے ہیں۔ تو یہ بتاؤ جو آدمی آنکھوں سے محروم ہو اس کی کوئی زندگی ہے؟ جو کانوں سے بہرا ہو جائے، جو آنکھوں سے اندھا ہو جائے اس کی کوئی زندگی ہے؟ وہ مفلوج ہو گیا، آدھا مفلوج ہو گیا۔ وہ جس کی آنکھوں کی بصارت چلی جائے اس کی کیا زندگی ہے؟ تو اللہ نے ان باتوں کی تشبیہ اس چیز سے دی ہے کہ میرے محبوب کے ماننے والوں، تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ آپس میں بائی بائی بن کے رہو اور جو رشتے ہیں ان کو پامال نہ کرو، رشتوں کے تقدس کا خیال رکھو اور آپس میں رشتہ داری کو قائم رکھو، قطع رحمی نہ کرو۔ حضور نے فرمایا جہنم میں پہنچانے والا سب سے جو بڑا عمل ہے نا، سب سے بڑا عمل، یعنی باقی زناکاری بدکاری سب چیزیں بری ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں سب سے جلدی پہنچانے والا جو عمل ہے نا وہ قطع رحمی ہے۔ قطع رحمی جو ہے یہ جہنم میں انسان کو بہت جلدی دھکیل دے گی۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر